السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ ناصر جاوید۔ آج ہم بات کریں گے سارک تنظیم کے بارے میں، یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ یہ ساؤتھ ایشیا کی جو آرگنائزیشن ہے، جو تنظیم ہے، علاقائی تنظیم، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف جائیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو ویورز، 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا بائی پولر سسٹم میں داخل ہو گئی، یعنی ایک طرف رشین بلاک اور دوسری طرف امریکن بلاک۔ تو یہ وہ دور تھا جب دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں بلاکس میں سے کسی کا حصہ نہ بنے اور اس میں نان الائنڈ رہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں بھی کئی کوششیں کی گئی کہ کوئی ایسی ریجنل جو ہے آرگنائزیشن بنائی جا سکے جو ہمارے ایشوز کو ریزالو کرے اور ہم ان بڑی طاقتوں کے اس کانفلکٹ میں نہ پڑیں۔ 1947 میں پہلی کوشش کی گئی۔ یہ پہلی کوشش جو ہے 1947 میں دا ایشین ریلیشن کانفرنس تھی، جو نیو دہلی میں 1947 میں منعقد کی گئی۔ دوسری کوشش جو ہے وہ آپ نے دیکھا نیٹو۔ 1949 میں ویسٹرن یورپ پر مشتمل ایک تنظیم بنائی گئی جسے نیٹو کہا جاتا ہے۔ نیٹو بنوانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، اور امریکہ چاہتا تھا کہ ایک شیلڈ ہو جو مشرقی یورپ اور روس کے خلاف ہو۔ تو ویسٹرن یورپ کے ممالک اور امریکہ پر مشتمل یہ تنظیم 1949 میں معرض وجود میں آئی۔ اس کے بعد 1954 میں کولمبو پلان سامنے آیا، جس میں پاکستان، انڈیا، سائلون، برما اور انڈونیشیا کے ممالک نے شرکت کی۔ یہ کولمبو پلان تھا 1954 میں۔ اس کے بعد وارسا پیکٹ ہوا 1955 میں۔ یہ ایسٹرن یورپ پر مشتمل ایک جو ہے دفاعی ملٹری الائنس تھا، نیٹو کے مقابلے میں بنایا گیا تھا۔ نیٹو کو بنانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، جبکہ وارسا کو بنانے میں جو ہے رشیا کا ہاتھ تھا۔ وارسا کا جو ہے وارسا کیپٹل تھا پولینڈ کا، وہاں پہ یہ تنظیم کی بنیاد رکھی گئی 1955 میں۔ 1955 میں نام تنظیم کا اجلاس بھی ہوا بنڈونگ میں، انڈونیشیا کے شہر میں 1955 میں۔ نام یہ نان الائنڈ موومنٹ، یعنی ایسے ممالک کی تنظیم جو نہ تو امریکن بلاک کا حصہ ہوگی اور نہ ہی رشین بلاک کا، بلکہ وہ دونوں بلاکس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینٹین رکھیں گے۔ اس کے بعد 1980s میں جو پھر کچھ آرگنائزیشنز بنی جو علاقائی جنہیں ہم ریجنل آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں، وہ بنی۔ ان میں سارک بھی شامل ہے۔ اگر آپ تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو 1945 سے لے کر 1960 تک کا دور جو ہے وہ ریجنل آرگنائزیشنز کا دور ہے، کیونکہ اس وقت کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ کولڈ وار کے اینڈ پہ یعنی 1980s میں یا ریجنل آرگنائزیشن پر زور دیا گیا، اور بہت سارے ممالک میں اس پر بات ہوئی، کیونکہ اس وقت یہ کولڈ وار اینڈ کے قریب تھی، اختتام کے قریب تھی۔ اس لیے یہ پیریڈ جو ہیں دو 1945 ٹو 1960 اور 1980 سے 1991 کے درمیان جو ہے ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، اس کا آئیڈیا بنگلہ دیش کے ایکس پریزیڈنٹ یعنی اس وقت کے پریزیڈنٹ ضیاء الرحمان نے دیا۔ جنرل ضیاء الرحمان نے یہ آئیڈیا دیا تھا۔ اس تنظیم کا جو بنیاد ہے وہ 8 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں رکھی گئی۔
اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ نیپال کے شہر کاٹھمنڈو میں ہے اور یہ 17 جنوری 1987 کو قائم ہوا۔ اس کے جو فاؤنڈرز ممالک تھے وہ اس وقت 7 تھے، یعنی 7 ممالک نے اس وقت اس تنظیم میں جو ہے شمولیت کی، جن میں بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز، نیپال، پاکستان اور سری لنکا۔ اس کے بعد 1985 کے اجلاس میں بنگلہ دیش نے بھی اس میں شرکت کی، لیکن بنگلہ دیش 1987 میں جو ہے باقاعدہ طور پر سارک تنظیم کا ممبر بنا۔ افغانستان ہے اسے کیوں شامل کیا گیا؟ بیسیکلی سینٹرل ایشیا کی طرف جانے کے لیے افغانستان ایک روٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت آئیڈیا تھا ان سارک ممبرز ممالک کا کہ اگر ہم افغانستان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو سینٹرل ایشیا تک ہماری ایکسیس اور پھر اس سے آگے یورپ تک ہماری ایکسیس آسان ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تنظیم کی بنیاد کیوں رکھی گئی، اس کی وجوہات کیا تھیں، کون کون سے عوامل تھے جو اس تنظیم کو معرض وجود میں لانے کا سبب بنے۔ نمبر 1 جو تھی وہ تھی ریورلی بٹوین میجر پاورز، یو ایس اے، سوویت یونین اور چائنا۔ یہ جو ریورلی تھی، یہ جو ان کی آپس میں مخالفت تھی، اس کا دوسری طاقتوں کو موقع ملا، ان کو حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں اپنی انٹرفیرنس کریں۔ تو سارک ممالک یہ چاہتے تھے کہ ہم نان الائنڈ بھی رہیں، ہم رشیا یا امریکہ کے بلاک کا حصہ بھی نہ بنیں اور ہمارے معاملات میں جو فارن انٹرفیرنس ہے وہ بھی نہ ہو۔ نمبر 2 تھا ریجنل اکنامک جو بیکورڈنیس ہے۔ یہ خطے کے جتنے بھی ممالک تھے، یعنی 7-8 کنٹریز جو انکلوڈنگ افغانستان، یہ سب کے سب معاشی طور پر پسماندہ تھے، بیکورڈ تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہم اکنامک ایشوز کو ریزالو کریں اور اس خطے سے غربت، بے روزگاری اور پسماندگی کا خاتمہ کریں۔ یہ دوسرا جو ہے آبجیکٹیو تھا۔ تیسرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ اسٹریٹجک ایشوز تھے۔ اس وقت جو انڈین اوشن تھا اس میں کچھ یورپین جو پاورز ہیں ان کی نیول فورسز موجود تھیں، اور جو اس آبجیکٹیو میں یہ چیز رکھی گئی کہ اسٹریٹجک لحاظ سے جو ہے نا اس خطے کو فارن انٹرفیرنس سے محفوظ کیا جائے۔ تو یہ وہ 3 مین آبجیکٹیو تھے۔ پہلا آبجیکٹیو کیا تھا کہ جو بگ پاورز یعنی چائنا، رشیا اور امریکہ کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس سے دور رہا جائے۔ دوسرا تھا اکنامک پراسپیرٹی، اور تیسرا تھا اسٹریٹجک ایشوز کو ریزالو کرنا۔ یہ تھا مقصد اس کا۔ اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ مکمل طور پر اینٹاگونسٹک ایشوز اس میں بہت زیادہ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کافی خراب رہے ہیں، اور دوسرا جو تھا جو انٹر اسٹیٹ کانفلکٹ تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ اس لیے جو ہے اس تنظیم کا ہونا بڑا ضروری تھا اور اس خطے کی ضرورت تھی۔ اب یہ جو کانفلکٹس تھے، یہ جو ایشوز تھے، یہ کس طرح کے تھے؟ اس میں نمبر 1 جو کیٹیگری تھی وہ تھی ڈسپیوٹس ود ممبر اسٹیٹس۔ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے جو ہے ان جو 7 ممالک ہیں جو باقی ہیں ان میں سے 6 کے ساتھ اس کے کہیں نہ کہیں ڈسپیوٹس چل رہے ہیں۔ سری لنکا کے ساتھ چل رہے ہیں، نیپال کے ساتھ چل رہے ہیں، مالدیپ کے ساتھ چل رہے ہیں، بھوٹان کے ساتھ چل رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بڑے برننگ ایشوز ہیں جن پہ جیسے کشمیر جیسا مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ یہ کانفلکٹس چل رہے تھے۔ یہ جو ہیں یہ ایک وہ ایشوز ہیں جو اس تنظیم کو فیس کرنا تھے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ تھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل ایشوز۔ یہ جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل ایشوز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1980s میں جب سری لنکا میں تاملوں نے آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی تو انڈیا نے تاملوں کی مدد کی، ایک ایشو یہ۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ نیپال کے ساتھ جو اوپن بارڈر اور فری موومنٹ کا ایشو، یعنی لوگوں کے آنے جانے کا ایشو، یہ بھی کیونکہ نیپال جو ہے وہ مکمل طور پر ایک ہندو اسٹیٹ ہے، تو نیپال کے لوگوں کو اور انڈیا کے لوگوں کو جو کراس بارڈر آنے جانے میں پرابلم تھے، یہ ایک ایشو نیپال کے ساتھ تھا۔
اور نمبر 3 جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اس کے ایشوز تھے، جیسے کہ چامکا ریفیوجیز ہیں، اس کے بعد فراکا بیریج کا مسئلہ ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تھے. یہ وہ کانفلکٹس تھے جو اس ریجن میں آلریڈی موجود تھے. اور جو تیسرا ایشو تھا وہ اسٹریٹجک اینڈ ملٹری بیلنسز ایشوز تھے. آپ دیکھیے کہ اس خطے میں انڈیا جو ہے وہ اپنی ہیگمنی چاہتا ہے اس ریجن میں. انڈیا وانٹس اٹس ہیگمنی ان دس ریجن. دوسرا جو اسٹریٹجک ایشو اور ملٹری ایشو تھا وہ یہ تھا کہ نیوکلرائزیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنونشنل وار ہے اس کی جو پاسبلٹیز ہیں، اس کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو گئے تھے. اس لیے جو نیوکلیر کیپیبلٹی رکھنے والے ممالک تھے جیسا کہ پاکستان اور انڈیا ہے وہ اس خطے کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. نمبر 3 جو تھا، انڈیا جو ہے اس کی انٹرفیرنس ہے ان تمام ممالک میں، جتنی بھی ممبر سٹیٹس ہیں سارک کی، ان میں اس کی انٹرفیرنس ہے. میں نے سری لنکا کا بتایا آپ کو، میں نے بنگلہ دیش کا بتایا، نیپال کا، بھوٹان کا ایشو ہے، پاکستان کا ایشو ہے، مالدیپ کے ایشوز ہیں، اور افغانستان کو دیکھیں تو افغانستان میں بھی انڈیا کی انوالومنٹ ہے. یعنی انڈیا ہر ملک میں انٹرفیئر کرتا ہے. یہ ایک ایشو تھا. اس کے بعد نمبر 4 جو ہے، اس میں ایک اور پرابلم آئی، وہ ریجڈ قسم کا جو ہے ریئیکشن تھا دونوں پہ، یعنی پاکستان اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کا. یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے. یہ وہ ایشوز تھے جو سارک تنظیم کو فیس کرنا پڑے. اور اگر ہم پریزنٹ سچویشن میں دیکھتے ہیں تو سارک تنظیم اب تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور یہ کنفلکٹ خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کنفلکٹس تھے، اسپیشلی آن کشمیر ایشو، وہ اتنے ایڈورس قسم کے تھے، اتنے ایکیوٹ قسم کے تھے کہ جب اڑی کیمپ میں اٹیک کا واقعہ ہوا، مسئلہ ہوا انڈیا میں، کشمیر میں، تو انڈیا نے جو 20ویں سمٹ کانفرنس تھی جو کہ 2016 میں منعقد ہونی تھی اسلام آباد میں، اس میں شرکت سے انکار کر دیا. انڈیا نے اس کا بائیکاٹ کیا. یعنی انڈیا کا بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا سارک سے ودرا ہو گیا. جب وہ ودرا ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان نے بھی خود کو پول آؤٹ کر لیا اس کانفرنس سے. اس کے بعد جو ہے کوئی اجلاس جو ہے سارک کا منعقد نہیں ہوا. اب اس کی فیلیور کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو میجر پرابلمز آئے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹس تھے. انڈیا از دا میجر پلیئر آف سارک اینڈ پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ پلیئر ان دس آرگنائزیشن. تو ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ، یعنی دو ہاتھیوں کی لڑائی ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں باقی ممالک جو ہے نا مفت میں رگڑے گئے. انڈیا جو افغانستان میں حکومت تھی اس کو بیک کرتا تھا، پاکستان جو ہے وہ اس حکومت کو اپوز کرتا تھا. یعنی اس لحاظ سے دیکھیں کتنا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان، کہ ایک ملک میں جو سارک ممبر ہے اس کے ایک ملک میں اس کو سارک ممبر سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا سارک ممبر جو ہے اس کو جو ہے ریفیوز کر رہا ہے، اس کی اپوزیشن کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان دیکھیں تو کشمیر کا ایشو ہے جس پہ 3 جنگیں دونوں ملکوں کے درمیان لڑی جا چکی. یہ وہ ایشوز تھے جو اس سارک تنظیم کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے. اور اگر کہا جائے تو یہ ایک ان نیچرل قسم کا الائنس تھا جس میں اتنے کانفلکٹس ہوں. اور انڈیا جو ہے وہ چونکہ وہ سمجھتا ہے، اور انڈیا میں ایک پولیٹیکل ایک کلاس ہے جو وہ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا از اے سپر پاور آف دس ریجن آفٹر چائنا. وہ چائنا کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم نیبرنگ اسٹیٹ جو کہ کمپیریٹیولی اسمالر اسٹیٹس ہیں ان پر ہم رول کریں اور ہماری مرضی چلے. یہی وجہ ہے کہ وہ جتنی بھی اس کی نیبرنگ اسٹیٹس ہیں اور اسپیشلی جو سارک ممبرز ممالک ہیں ان میں سے ہر ملک میں انڈیا انٹرفیئر کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو
ان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ، اور انڈیا ہر بات میں، ہر معاملے میں اپنی بات منوانے کو ترجیح دیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوآپریشن اسپیشلی جو مقاصد تھے ان میں سے کسی ایک مقصد کو ہی اچیو کر لیتے، لیکن بدقسمتی اور انفارچونیٹلی سارک تنظیم نے آج تک کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا۔ نہ تو وہ دو یو ایس ایس آر اور جو امریکہ ہے اس کی لڑائی سے بچ سکے، اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر سکے۔ ان میں سے انڈیا نے تو ایک خفیہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ بھی کر رکھا تھا، اور رشیا کے ساتھ اس کا اوپن ایک ایگریمنٹ تھا۔ نہ تو وہ ان سے اپنے آپ کو الگ کر سکے، دوسرا نہ تو اکنامک کوآپریشن ہوئی۔ کیا اس ملک میں غربت ختم ہو گئی؟ کیا اس خطے میں، جو یہ خطہ ہے یعنی سارک ممالک کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں سے کسی ملک میں غربت میں کمی آئی؟ نہیں آئی۔ کیا جو انٹرنل ایشوز تھے ان ممالک کے آپس میں، کیا وہ ریزالو ہوئے؟ کیا اسٹریٹجیکلی کیا انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، مضبوط کیا؟ نہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا آبجیکٹیو نہیں تھا جو انہوں نے اپنی 1985 سے لے کر اب تک اچیو کیا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ انڈیا تھا، اور انڈیا ہے۔ انڈیا اپنی سپرمیسی چاہتا ہے اس خطے پر، اپنی ڈومینیشن چاہتا ہے، اور اس چکر میں اس نے اس آرگنائزیشن کو صحیح طریقے سے ایفیکٹو ہونے ہی نہیں دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس تنظیم سے بڑے فائدے اٹھائے جا سکتے تھے، مثلا ٹو ایکسیلریٹ اکنامک گروتھ کو بڑھایا جا سکتا تھا، یعنی جو مین پاور تھی اس کو ایکسچینج کیا جا سکتا تھا، جو ایکسپیرینسز تھے دونوں 8 کنٹریز کے وہ آپس میں ایکسچینج کیے جا سکتے تھے، جس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، اور اس اپنی تنظیم کے کوآپریشن سے یہ بڑی طاقتوں سے بھی فائدے حاصل کر سکتے تھے، یعنی رشیا اور امریکہ سے بھی یہ فوائد لے سکتے تھے اگر ان کے درمیان یونٹی ہوتی اور یہ ایک پلیٹ فارم پر صحیح طریقے سے کام کرتے۔ نمبر 2، سوشل پروگریس بھی ہو سکتی تھی، یعنی جو سوشل موبلٹی ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی تھی، وہ بھی ایک دوسرے کے ممالک میں ان کا جو ہے وہ کافی حد تک اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی۔ نمبر 3، کلچرل ڈیولپمنٹ ان دا ریجن میں کلچرل ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک دوسرے ممالک کے ساتھ کلچرل ایکسچینج کرتے، ایجوکیشن کو ایکسچینج کرتے تو یقیناً ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے تھے۔ نمبر 4، ٹو پرووائڈ آل انڈیویجولز اپرچونٹی آف پروگریس۔ اگر یہ مل کے کام کرتے تو یہ انڈیویجولی طور پر جو ممالک ہیں ان کو بھی یہ اپلفٹ کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم پریزنٹ سینیریو کو دیکھیں تو کاغذوں میں تو یہ تنظیم موجود ہے، ڈاکومنٹس پر موجود ہے اور دنیا کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، لیکن فزیکلی یہ آرگنائزیشن اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس خطے میں ایک بڑی اچھی تنظیم جو اسی خطے کے ممالک پر مشتمل تھی، ایک اچھی آرگنائزیشن، جسے آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ اس میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن فیلیور کی بڑی وجہ وہ کانفلکٹس ہیں جو اس تنظیم کے ممبر ممالک کے درمیان ہیں۔ تو یہ آج سارک کے بارے میں ایک ویڈیو تھی، آپ کو کیسی لگی اس پہ اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔